خان صاحب کے عشق میں آپ پشاور آئے ہیں، میں آپ سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ مجھے سامنے ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر صاحبان ہیں وہ عوام میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہوئے ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، میرے نوجوانوں، پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں عمران خان صاحب کے کارکن نکلے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، الحمدللہ۔ میرے نوجوانوں، لگ صبر بکوائی دا سے ڈارے کی درتا چرتا وایا۔ میرے نوجوانوں، آج جس گرمی میں آپ عمران خان صاحب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے مسلسل اسی گرمی میں ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب کو کس چیز کی کمی ہے؟ عمران خان صاحب شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب ان بیگوڑوں کی طرح، ان چور اور لٹیروں کی طرح ایک سائن کرے تو وہ جیل سے باہر ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، یہ گرمی برداشت کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کیوں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ میرے نوجوانوں، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں رہی۔ میرے نوجوانوں، پوری پاکستان کو، پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جیل میں ہے، ان کی بہنیں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتی ہیں، ان پر آنسو گیس پھینکا جاتا ہے، ان پر واٹر کینن سے زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کا بانجا ملٹری کورٹ میں ہے، پورا خاندان قربانی دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، صرف اور صرف یہ بیرونی غلام، دوسرے ملکوں کی غلام، یہ قیادت انہوں نے اندرونی غداروں نے بیرونی سازش کے ذریعے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا۔ صرف اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے کافروں کی سرزمین پر، کافروں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا، اسلام کا نام لیا تھا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اتارا گیا، ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی
1% سے گروتھ کر رہی تھی. ہمارا مزدور خوش تھا, ہمارا کسان خوش تھا, ہمارا نوجوان خوش تھا, پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن یہ منصوبہ ساز جو امریکہ کے غلام ہے, امریکی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کو ملا کر ایک خوشحال پاکستان, پرامن پاکستان کی کہ وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا گیا. میرے نوجوانوں, 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جب سے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے, پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہماری اکانومی کولیپس کر گئی ہے, ہمارا ایکسپورٹ تباہ و برباد ہے, ہمارا امپورٹ تباہ و برباد ہے, کسان رو رہا ہے, خودکشی کرنے پر مجبور ہے, ہمارا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے, پاکستان چھوڑ رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو آپ کی کوئی فکر نہیں, کیونکہ IMF رپورٹ کرتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. 5300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا پیسہ ہے, لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندے کو فرق پڑتا تھا, ایک بندے کو فرق پڑتا ہے, وہ اٹیالہ جیل میں ہے. وہ میرا آپ کا پوری پاکستانی قوم کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم میرا مقدمہ لڑے گی, یہ قوم مجھے انصاف دے گی. تو میرے پاکستانیوں تیار ہو, تیار ہو, ڈرو گے تو نہیں, پیچھے تو نہیں ہٹو گے, تیار ہو. میں بھی تیار ہوں, لیکن تھوڑا انتظار کرو. میرے پاکستانیوں, مسلسل جب ریجیم چینج آپریشن ہوا, ہم مسلسل چیختے رہے, چلاتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر بدامنی لائی جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلسل 20 سال ہمارے اس خیبر پختونخوا کی عوام کا خون بہایا ہے. ہم ان کو بولتے تھے کہ دیکھو پہاڑوں پر آ رہے ہیں, ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بازاروں تک پہنچ چکے ہیں, ہمیں کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج ہمارا بنو لہو لہان ہے, ہمارا لکی لہو لہان ہے, ہمارا سوات قبل لہو لہان ہے, ہمارا دیر لہو لہان ہے. ہمارے معصوم شہری خیبر پختونخوا کے معصوم عوام آج کبھی خودکش میں شہید ہو رہے ہیں, کبھی ڈرون اٹیک میں شہید ہو رہے ہیں, کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری میں شہید ہو رہے ہیں. یہ اس ریاست کی ناکام پالیسی ہے جو مسلسل 22 سال سے ہم پر مسلط ہوئی ہے. یہ ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ہم نے 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن دیکھا تھا. جب بیرونی سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو حکومت سے اتارا گیا, تب ڈالروں کے لیے, اپنے جیب بھرنے کے لیے, باہر ملکوں میں جزیرے خریدنے کے لیے ہمارے پختونوں کا سودا کیا گیا. آج پختون بھی رو رہا ہے, پختون بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا بلوچی بھی رو رہا ہے, بلوچی بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا کشمیری بھی رو رہا ہے, ہمارا کشمیری بھی شہید ہو رہا ہے. آج ہمارا پنجابی بھی رو رہا ہے, وہ بھی شہید ہو رہا ہے. 26 نومبر کو آپ نے دیکھا ان لوگوں نے معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی. آپ نے مرید کے میں دیکھا ان لوگوں نے معصوم TLP کے کارکنوں پر گولیاں چلائی. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ہمارے جو بھائی بہن نکلے ہوئے ہیں, یہ ان پر بھی گولیاں چلا رہے ہیں. میرے پاکستانیوں, یہ خونی درندے بن چکے ہیں. ان کے لیے خون اتنا سستا ہو چکا ہے کہ یہ ایک ایک معصوم انسان کو زندہ کہا جائیں گے, لیکن ذرا برابر شرم ان کو نہیں آئے گی. یہ درندے بن چکے ہیں میرے پاکستانیوں, یہ درندے بن چکے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کی گولیوں سے ڈرتے ہو, آپ ان کے ٹینکوں سے ڈرتے ہو, آپ ان کے راکٹوں سے ڈرتے ہو. جب آپ بندوق سے نہیں ڈرتے, ٹینک سے نہیں ڈرتے, راکٹ سے نہیں ڈرتے, تو میرے پاکستانیوں عمران خان کا یہ سپاہی
جس نے اس کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن عمران خان صاحب کا یہ ادنا سپاہی آپ کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، ملک پر مسلط قبضہ مافیا جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، پاکستان کے فیصلہ ساز اور منصوبہ ساز جو بیرونی طاقتوں کے اجرتی قاتل بنے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کا سوچتے ہیں، صرف بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب، ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب. میرے پاکستانیوں، ان کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کے جیب بھرتے ہو، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے باہر جزیرے خریدتے ہو. انہوں نے آپ کی فکر نہیں کرنی. میرے نوجوانوں، کچھ لوگ آپ کو کاکروچ کہہ رہے تھے، میں آپ کو اقبال کا شاہین کہہ رہا ہوں. ہم اقبال کے شاہین ہیں. میرے نوجوانوں، ہم نے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے، ہم نے روڈوں پر خود نکلنا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ خود کرنا ہے، ہم نے اپنا انصاف خود کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. نہ عدالت ہمارا انصاف کرے گی، نہ کوئی ہمارے لیے آواز اٹھائے گا، نہ باہر سے کوئی طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم آئے گا. ہم نے خود طارق بن زیاد بننا ہے، ہم نے خود محمد بن قاسم بننا ہے. ہم نے ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے ظالم کے خلاف نکلنا ہے. عمران خان صاحب کے لیے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، اپنے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے. نکل کے کیا کرنا ہے؟ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جو ملک پر مسلط ہوئے ہیں، یہ چند خاندان جو مسلسل پاکستان کو کھا رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے نکلنا ہے. اگر سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو متبادل کون ہے؟ اگر سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے بدلے جائیں گے، پرچی سے کوئی آیا ہوگا، وہ میرے ملک کا مستقبل ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ میرے پاکستان کا مستقبل ہوگی. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اپنے چور، لٹیرے، ڈاکو خود سنبھالو. ہمارا ایک شہزادہ ہے، ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، ہمارا ایک ہی جان ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. میرے نوجوانوں، ہم نے خود نکلنا ہے، ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے، ہم نے اپنا انصاف خود کرنا ہے. آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. جو میڈیا چینل پر تھے، جو ہماری صحافی برادری تھی، ارشد شریف شہید، ایک نامور نام جس کو شہید کر دیا گیا. ہمارے عمران ریاض بھائی جو حق اور سچ بولتے ہیں، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اس سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ مرد مجاہد تھا، طاقتور تھا، وہ کڑا رہا، جھکا نہیں، ڈٹا رہا، آواز گوا بیٹا، لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکا. ہمارے اور صحافی معید پیرزادہ، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، سمینہ پاشا اور اس طرح کے کئی جرنلسٹ جو حق اور سچ بولتے ہیں، یا تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا اور یا جو ہے چینلز پہ بند کر دیا گیا. ہمارے باقی میڈیا چینل وہ بھی مجبور ہیں، یرغمال ہے، وہ بھی سچ نہیں بول سکتے، سچ نہیں دکھا سکتے. آپ نے، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، آپ نے ان سب کی آواز بننی ہے. آپ نے ان ججز کی آواز بننی ہے جو انصاف نہیں کر پا رہے. آپ نے عدلیہ کے بازو بننا ہے جو انصاف نہیں کر پا رہے. آپ نے میڈیا کے بازو بننا ہے جو سچ نہیں دکھا پا رہے. آپ نے ہر اس ادارے کے بازو بننا ہے جو نہ انصاف کر سکتی ہے، نہ سچ بول سکتی ہے، نہ حق کا ساتھ دے سکتی ہے. یہ نوجوانوں آپ نے کرنا ہے، باہر سے کسی نے نہیں آنا. یہ تمام ادارے، یہ میڈیا چینل، یہ صحافی برادری، یہ وکلاء، یہ ججز، یہ سارے نوجوانوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، آپ نے اس ملک کا انصاف
अपने हाथों में लेना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मेरे नौजवानों, राग हमदर्दा, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मेरे नौजवानों, जब इदारे मफलूज हैं, बार बार अदालतों में जाने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जितनी भी हमारे आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ते थे वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन सा रास्ता बचता है? 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 डी चौक या अडियाला जेल? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, याद रखना, आप पाकिस्तान का 60% है नौजवानों। 60% का मतलब आप पाकिस्तान की आबादी के 13 करोड़ हैं। अगर आप 1% भी निकले, ये 13 लाख लोग हो गए। अगर 10% भी निकले तो 1 करोड़ 30 लाख लोग हुए। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अडियाला जेल में है, वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मेरे नौजवानों, 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले, अदालत इंसाफ करे, क्योंकि अगर आज इंसाफ हो और ये अदालतें मफलूज ना होती, ये जजेस इंसाफ करते, तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा लीडर चाहिए, और वो भी इंसाफ के साथ। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, आपको इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर नहीं दिया तो 27 सितंबर याद रखना। हमारा दूसरा मुतालबा है, पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस